ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا ماہ مقدس چل رہا ہے، پاک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المقدس کے اندر اکثر لوگ علماء کے پاس رجوع کرتے ہیں اور مسائل رمضان المبارک کے اندر جو ان کو تراویح کے حوالے سے، ان کو صدقہ فطر کے حوالے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے، نماز تراویح، دیگر مسائل جو بھی ان کو درپیش آتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، یقیناً عوام جو ہے، عوام الناس جو ہے، عوام اہل سنت جو ہے، یہ علماء کے پاس رجوع کرتی ہے اور علماء سے مسئلہ پوچھتی ہے، علماء ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور مسئلہ پوچھنا بھی چاہیے، علماء کو رہنمائی فرمانی بھی چاہیے۔ یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے فطرانے کے متعلق، صدقہ فطر کے متعلق، کہ صدقہ فطر کا مطلب کیا ہے، جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ کسے دینا چاہیے؟ کیا غریب پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ غریب بھی صدقہ فطر لازمی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کے متعلق آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں سنیں، یہاں پر دو قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جی، جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہیں اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر یعنی فطرانہ دینا واجب نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، کائنات کے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ دو باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بالکل صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیں، رمضان شریف کے اندر جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر وہ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو رمضان المبارک کے اندر فطرانہ دینا واجب ہے، اس پر فطرانہ دینا لازمی ہے، فطرانہ وہ لازمی اپنا ادا کرے۔ جو مالک نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کو فطرانہ دینا، اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، وہ لازمی اپنا فطرانہ ادا کرے گا۔ جس پر جو مالک نصاب نہیں ہے، اب یہاں پر سوال رہا، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کی مقدار میں رقم ہو اس کے پاس نقدی۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس اتنا رقم ہے نقد، اگر وہ رقم لے کے بازار کے اندر جائے تو وہ کم از کم اتنا رقم ہے کہ وہ 52 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یعنی 52 تولے چاندی وہ خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے، تو وہ مالک نصاب کہا جاتا ہے اس کو، وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے رمضان المبارک کے وہ مکمل روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے سے صدقہ فطر جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اسے صدقہ فطر دینا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کائنات کے ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہر مسلمان پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کو دینا ضروری ہے، ہر بندے کو دینا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر، ہر بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یار، ایک بندہ ہے، اس کا گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، وہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوتا ہے، اس نے تو رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے، وہ عید الفطر پہ اپنے اور اپنے بچوں کی شاپنگ، یعنی کپڑے وغیرہ بھی بڑی مشکل سے خرید رہا ہوتا ہے۔ جو گھر کا سرکٹ نہیں چلا سکتا، یار وہ اتنا غریب ہے، اس کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ گھر کا سرکٹ صحیح معنی چلا سکے۔ جو گھر کا نظام صحیح معنی نہیں چلا سکتا وہ غریب ہے، وہ مستحق ہے۔ جو بندہ غریب ہے، فطرانے لینے کا مستحق ہے، یار آپ لوگ اس کو فطرانے دینے پر آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ فطرانہ دیں، آپ کے اوپر فطرانہ واجب ہے دینا، وہ تو فطرانے لینے کا مستحق ہے۔ اب اسے فطرانہ دینے، بلکہ لینا تو دور کی بات ہے، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر فطرانہ واجب ہے، تم نے دینا ہے، لازمی اور ضرور دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، اس کو فطرانہ دینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ کیا فطرانہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں، یہ فطرانہ عید سے پہلے دینا چاہیے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں
کہ کیا عید سے پہلے دینا چاہیے یا عید کے بعد دینا چاہیے یا رمضان المبارک کے درمیان میں دینا چاہیے؟ دیکھیں، صدقہ فطر جو ہے یہ مستحب ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے کہ درمیان رمضان میں وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام کی کثیر ایک تعداد ہے جو رمضان المبارک کے اندر درمیان رمضان المبارک میں عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بھی اس طرح کیا کریں کہ رمضان المبارک کے اندر عید سے پہلے پہلے، یعنی درمیان رمضان میں یا شروع رمضان میں صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں مثلا غریب کو دے رہے ہیں، مسکین کو یا یتیم کو دے رہے ہیں، جس کو بھی دے رہے ہیں آپ وہ، تاکہ وہ عید صحیح طریقے سے کر سکے۔ اگر اس نے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو وہ شاپنگ کر سکے، اگر اس نے عید کا راشن لینا ہے تو وہ راشن لے سکے، جو بھی کرنا ہو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ روزوں کا فدیہ جو ہے، یہ فدیہ بھی رمضان المبارک کے اندر دیا جائے یا رمضان المبارک کے بعد دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فدیہ جو ہے مثلا مثال کے طور پر کسی کے اوپر فدیہ لازم آ گیا ہے، مثلا کوئی بندہ جیسا کہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ زندگی کے اندر، آئندہ زندگی جو بچی ہوئی ہے، زندگی کے اندر کبھی اسے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دے، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اور اسے فدیہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر ہی ادا کرتا جائے، ساتھ ساتھ مشکل نہیں ہوگی۔ اگر عید کے بعد دینا چاہتا ہے تو بھی دے سکتا ہے، لیکن اب افضل یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکے جلدی اپنا روزوں کا فدیہ ادا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر موت کا وقت آ جائے، موت طاری ہو جائے اور وہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور صدقہ فطر یا روزوں کا فدیہ جو ہے اس کے اوپر رہ جائے۔